السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ تم نے جس خون کو مقتل گاہ میں دبانا چاہا، تم نے جس خون کو مقتل گاہ میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آہ نکلا ہے۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں نادر مقصی قتل کیس سے متعلق۔ آج کچھ انتہائی اہم ترین اور چونکا دینے والی انفارمیشن اس قتل کیس سے متعلق موصول ہوئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے جو تفتیشی ٹیم تشکیل دی تھی نادر مقصی کے قتل کیس سے متعلق ساؤتھ کے ڈی آئی جی شرجیل نعیم کھرل کی سربراہی میں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تفتیشی ٹیم جو ہے وہ نادر مقصی قتل کیس کے ملزموں کو پکڑنے کے بجائے انہیں چھپانے اور اس واردات میں ملوث بڑے افسروں کو بچانے کی تفتیش کر رہی ہے۔ ان کی تفتیش کا ڈائریکشن جو بھی اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے کوئی اندھا بھی یہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ تفتیشی ٹیم جو ہے کسی بھی حالت میں جو ہے قتل کے ملزموں کو گرفتار نہیں کرے۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ ڈی آئی جی ساؤتھ کے دفتر میں جو ہے خود سابقہ ایس ایس پی ویسٹ فرخ رضا اور ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تلخ کلامی ہو گئی اور گالم گلوچ تک کا استعمال کیا گیا دونوں جانبوں سے۔ اور یہ بھی سننے کو وہاں پر ملا کہ فرخ رضا نے یہ کہا کہ میں دوسروں کے لیے ایک بار پھر قربانی کا بکرا نہیں بنوں گا، جس طریقے سے مجھے جو ہے لاہور میں ماڈل ٹاؤن تھانے میں جو ہے دوسروں کے گناہ مجھ پر تھوپے گئے تھے، اب دوبارہ سے جو ہے میں اس پیر آباد والے واقعے میں جو ہے دوسرے کے گناہ اپنے سر نہیں لوں گا۔ اگر مجھے گھیرنے کی کوشش کی گئی تو میں سب کچھ جو ہے کھول کر بیان کر دوں گا۔ یہ انکشافات اس وقت ہوئے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو انکشافات کیے تھے، جو ملبہ ان پر گر رہا تھا، ملبہ کس کی جانب سے تھا اور ملبہ اب کہاں جا کر گرا؟ پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے یہ بات ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی تک پہنچی ہے کہ ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل نعیم کھرل اور خود ایس ایس پی سابقہ ویسٹ جو ہے ڈاکٹر فرخ رضا کے درمیان کوئی گہرے مراسم کا انکشاف ہوا ہے۔ دونوں انتہائی قریبی رشتہ دار بھی بتلائے جاتے ہیں، خیرپور ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں، یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہ ٹیم تشکیل دی گئی تھی، تشکیل کردہ ٹیم کا مقصد ہی جو ہے نادر مقصی قتل کیس کو ایک طریقے سے بلڈوز کرنا تھا، اور اس کیس میں ملوث بڑے کرداروں کو جو ہے ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اب پوری کی پوری تفتیشی ٹیم میں جو ہے جو کارروائی اب تک کی جا چکی ہے، اس میں سابقہ ایس ایس پی ویسٹ فرخ رضا کو بالکل دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال دیا گیا ہے۔ لیکن اب تفتیش کے اندر جو 164 کا بیان آج عدالت میں تینوں کانسٹیبلوں مدثر، اسماعیل اور امتیاز اختر کا جو آج قلم بند کروایا جا چکا ہے، جو کہ بالکل 161 کے بیان کے عین مطابق ہے، جو کہ پچھلے پروگرام میں ہم اپنے اسکرین پر وہ کاپیاں بھی دکھا چکے ہیں، اور خود میں بیان بھی 2 کانسٹیبلوں کا پڑھ چکا ہوں، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ وہی بیان جو ہے 164 کا قلم بند ہو چکا ہے۔ اب ان بیانوں میں جو ہے بہت کچھ کہا جا چکا ہے، اور اس میں ایس ایس پی ویسٹ کے دفتر کا اور وہاں پر ایس ایچ او اورنگی انظار عالم پیر آباد کے انظار عالم کے وہاں جانے کا صبح 5 بجے کا تذکرہ ملتا ہے تینوں کانسٹیبلوں کے بیان کی روشنی میں۔ وہ سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ جو پلان تھا، یہ جو بنایا گیا تھا کنٹیجنسی پلان،
وہ کس کا ترتیب کردہ تھا، کس نے بنوایا تھا؟ ظاہر ایس ایس پی ویسٹ فرخ رضا کا تشکیل کردہ، اس میں جو آخر میں جو ان کو انسٹرکشن جو دیے گئے تھے پولیس کی ٹیموں کو، اس میں کیا لکھا تھا کہ آپ آپریشن جب کرو گے تو علاقے میں موجود جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کو آپریشن شروع کرنے سے پہلے ڈسکنیکٹ کرنا۔ یہ باقاعدہ تحریری آرڈر ہے، اور اس آرڈر پر جو ہے جو پولیس کی ٹیمیں وہاں کام کر رہی تھی انہوں نے جو ہے اس تمام کیمروں کو جو ہے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ آخر آپ کون سا ایسا کام کرنے جا رہے تھے جو کہ قانون کے مطابق نہیں تھا اور آپ اس کی مووی بنانے کے حق میں نہیں تھے؟ یعنی آپ کو ایسا کام کرنے جا رہے تھے جس کے ایویڈنس جو ہے وہ آپ رکھنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ وہ ایویڈنس جو ہے وہ آپ کے قانون آئین کے مطابق آپ کا جو کام تھا وہ آئین کے مطابق نہیں تھا، اس لیے آپ نے جو ہے وہ کیمرے جو ہے ڈسکنیکٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور سوال اب یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ایس پی اورنگی کیس خان نے جو ہے 250 پولیس اہلکار جو وہاں پر کامبنگ آپریشن میں اس رات یعنی 2 ستمبر کی رات کو موجود تھے، کیس خان نے کیوں کہا ان کو سب کو کھڑے کرنے کے بعد کہ بھئی آپ سب نے جو ہے ہاتھ باندھ کر یہاں صرف کھڑے رہنا ہے، اپنی موجودگی شو کرنا ہے، شو آف فورس ہے، آپ سب کے سب ڈمی ہیں، آپ نے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔ یہ کہنے کی انہیں ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بی سائڈ آف دا سین جو ہے کچھ اور چل رہا تھا، جس کا علم ایس پی اورنگی کیس خان اور خود ویس کے اس وقت کے ایس ایس پی جو ہے ڈاکٹر فرخ رضا کے علم میں تھا۔ یہ پچھلے پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کامبنگ آپریشن میں اس رات 50 سے زائد بندے پکڑے گئے۔ کسی ایک کے خلاف کوئی مقدمہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیا وہ صرف خانہ پوری تھی، یا اپنے ایک غیر قانونی کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے اس آپریشن کو، جو کہ قتل کا آپریشن تھا، قتل کا منصوبہ تھا، اغوا کا منصوبہ تھا، اس منصوبے کو آپ نے آفیشل کارروائی ظاہر کرنے کے لیے اس کو کامبنگ آپریشن کا نام دیا، باقاعدہ کنٹیجنسی پلان بنایا گیا، باقاعدہ پورے ویسٹ زون کے تمام ایس ایچ اوز کو اور ڈی ایس پیز کو آپ نے اکٹھا کر کے وہ آپریشن کیا تھا۔ 50 آدمی آپ نے پکڑے، لیکن مقدمہ کسی کے خلاف بھی درج نہیں ہوا، صرف ایک ہی قتل ہوا نادر مقصی کا۔ یعنی اصل مقصد جو تھا وہ آپ کو نادر مقصی کو اغوا کر کے قتل کروانا تھا، لیکن اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ ہم نے سب کے خلاف جو ہے بلا تفریق کارروائی کی ہے، منشیات فروشوں کے خلاف۔ کارروائی منشیات فروشوں کے خلاف نہیں تھی، کارروائی ایک فرد واحد کے خلاف تھی، نادر مقصی کے خلاف۔ آپ ثابت کر دیں کہ اس رات 2 ستمبر کو جو آپ نے کامبنگ آپریشن کیا تھا اس میں کتنے بندے آپ نے گرفتار کیے؟ ایک بندہ بھی، سنگل بندہ ایک کی گرفتاری اس میں نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ وہ واقعاتی شہادت ہیں جو کہ یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی کامبنگ آپریشن نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ سوائے ایک نادر مقصی کو گھر سے اغوا کر کے قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں تھا۔ اور اس میں بالواسطہ یا براہ راست جو ہے خود سابقہ ایس ایس پی ویس، فرخ رضا اور اورنگی کے ایس پی جو ہے وہ ملوث ہیں۔ تو کیا اب سوال میرا بنتا ہے کہ جو ڈی ایس پی اس کی تفتیش کر رہے ہیں ملک صفدر، انہوں نے کیا ان ایس ایس پیز کو اور انہیں جو ہے وہ شامل تفتیش کیا، ان کے بیانات لیے، ان کو اس مقدمے میں شامل کیا کہ ان کا جرم جو ہے وہ 109 یا 201 کے ضمر میں کیا نہیں آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ 2 سال بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہے اور وہ ایک رینکر ڈی ایس پی ہیں گریڈ 17 کے، اور خود ڈی آئی جی ساؤتھ کے بیہاف پر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنا تھا۔ ان کو صاف انسٹرکشن دے دیے گئے کہ آپ نے جو ہے کسی بھی پی ایس پی افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی ہے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کے مطابق کہ انسپکٹر بشیر جو کہ اس وقت گرفتار ہیں، ان کو جو ہے وہ بھی اب پھٹنے کے موڈ میں ہیں، جوالا مکھی پھٹنے والا ہے۔
ان کو زبان بند کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دبے لفظوں میں جو ہے کچھ نہ کچھ کہنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، دل تھام کر سنیے گا، جو بڑے کردار ہیں اس کے۔ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے ایک علی بم کون ہے؟ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہو، یہ نیلی شرٹ والا جو ہے یہ اس آپریشن میں شامل ہے۔ ان کے ہاتھ میں بندوق تو نہیں، یہ پسٹل ہے ان کے ہاتھ میں، اور یہ چل رہا ہے پولیس والوں کے ساتھ۔ یہ ایک پرائیویٹ بندہ ہے، پولیس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ویسٹ زون کے جتنے بھی آرگنائزڈ جرائم کے اڈے چل رہے ہیں، ان تمام اڈوں سے جو ہے وظیفہ یہ وصول کرتا رہا ہے خود انسپکٹر بشیر کے ساتھ۔ وہ وظیفہ جو ہے ویسٹ زون کے سب سے بڑے افسر کو جو ہے پہنچایا جایا کرتا تھا۔ اب یہ جو اس واردات کے بعد سے جو ہے علی بم کو جو ہے وہ غائب کروا دیا گیا ہے ویسٹ زون سے، ان کے آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے ڈی آئی جی ویسٹ کے دفتر میں کہ وہ بالکل بھی نہ آئے جب تک اس نادر مقصی قتل کیس کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ یہ دبے لفظوں میں جو ہے وہ کہہ دیا ہے انسپکٹر بشیر نے، اور کچھ اور بھی وہ اگلنا چاہتے ہیں، اور لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اور ان پر جو ہے اس نادر مقصی کے قتل کا ملبہ پھینکنے کی کوشش کی گئی، یا انہیں مرکزی ملزم بنا کر تختہ دار تک یا کال کوٹھی تک پہنچانے کی جس کسی نے بھی غلطی کی، تو پھر وہ سب کچھ کہہ دیں گے جو اب تک وہ نہیں کہہ سکیں، یعنی کہ اس کے بعد وہ کسی سے کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ معلوم نہیں ان کے سینے میں کون کون سے ایسے خوفناک راز اگر وہ اگل دے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ ناظرین، اب یہ تو صورتحال سامنے آ گئی، آج 164 کے بیان ہو چکا ہے، اور تینوں کانسٹیبل اب تک میرے علم میں یہ بات نہیں کہ انہیں کوئی باضابطہ اس قتل کیس میں گرفتار کیا ہے یا نہیں۔ پچھلے 12 دنوں سے جو ہے وہ غیر قانونی حراست میں جو ہے وہ ڈی ایس پی ملک صفدر نے انہیں رکھا تھا، اپنا مطلوبہ 164 کا بیان قلم بند کروانے کی غرض سے۔ وہ اپنے بیانوں میں کہہ چکے ہیں کہ وقوعے والے روز انہوں نے جو ہے خود ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کو جو ہے پسٹل نکال کر نادر مقصی کو 3 گولیاں مارتے ہوئے دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 3 کانسٹیبل تھے اور وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا، ان کے سامنے ایک ہیڈ کانسٹیبل قتل کی واردات کر رہا ہے، ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، تو ان تینوں نے جو ہے اسے دبوچنے کی، اسے پکڑنے کی اس وقت ہمت یا جرت کیوں نہیں کی، یا انہیں گولی کیوں نہیں مارا کہ جب ان کے سامنے ایک قتل جیسا سنگین جرم جو ہے انہی کا اپنا پیٹی بند بھائی کر رہا ہے، لیکن وہ وہاں پر خاموش رہے۔ وہ اپنی خاموشی کے ذریعے انہوں نے بھی اس واردات میں اپنا جرم جو ہے وہ بنا دیا اور اپنے آپ کو ملزم بنا دیا اس واردات کا، اپنی خاموشی سے، یعنی وہ بت بنے رہے، کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ چشمدید گواہ بننا تو انہوں نے قبول کر لیا اپنی کھال بچانے کے لیے یا دوسروں کی کھال بچانے کے لیے، لیکن اس سے ان کی جان نہیں بچتی، چاہے انہیں کوئی کیسے ہی لالی پاپ کیوں نہ دے، کیونکہ وہ اس موقع واردات پر موجود تھے۔ ان کے اپنے بیانوں کی روشنی میں انہوں نے پکڑنے کی زحمتی گوارا نہیں کی، اور گواہ بن چکے ہیں۔ 12 دنوں سے جو ہے ملک صفدر ڈی ایس پی نے انہیں حبس سے بے جے ماں رکھا، انہیں صرف ان کی گواہی کی ضرورت تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ قتل کے مقدمے میں براہ راست ملوث ہے۔ ان کے آنکھوں کے سامنے ہیڈ کانسٹیبل نیازی نے جو ہے نادر مقصی کو 3 گولیاں ماری، لیکن اس کے باوجود ڈی ایس پی ملک صفدر نے ان تینوں کو جو ہے 12 روز تک تو غیر قانونی طور پہ اپنی کسٹڈی میں رکھا، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا۔ ابھی بھی میرے پاس کوئی شواہد نہیں کہ انہیں گرفتار اس کیس میں کیا گیا ہے کہ نہیں، لیکن ان کا 164 کا بیان جو ہے وہ آج یعنی بدھ والے روز جو ہے وہ قلم بند کروا لیا گیا، اور بیان وہی ہے جو 161 کا بیان میں اپنے پچھلے پروگرام میں جو ہے شد و مت کے ساتھ جو ہے نشر کر چکا ہوں۔ ناظرین، وہی بیان۔ اب آپ ڈسٹرکٹ ویسٹ زون پولیس کی جو ہے اس کیس میں جو ہے ان کی دلچسپی کا اندازہ لگائیں کہ اس کیس میں کتنی دلچسپی لے رہے ہیں کہ
یہ جانتے ہوئے کہ قتل کی واردات ہوئی اور قتل میں انسپکٹر بشیر گرفتار ہو چکا ہے، ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی فرار ہو چکے ہیں، قتل میں انہوں نے فائرنگ کر کے 3 گولیاں چلائی ہیں، 3 چشمدید گواہوں کے بیان کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے۔ کانسٹیبل ان کا ساتھی عمیر خان جو ہے وہ یہ سب کے سب مفرور ہے، لیکن ویسٹ زون کے ڈی آئی جی نے جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اس وقت کے ایس ایچ او جو تھے پیر آباد انظار عالم کو ہی معطل کرنے پر اب اکتفا کیا، حالانکہ اس وقت تک معاملات جو ہے کھل کر سامنے نہیں آئے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے، لیکن اب تو یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اب تو تمام پتے کھل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی نے نہ تو انسپکٹر بشیر کو معطل کیا، نہ ڈسمس کیا، نہ ہی اس قتل کے ملزم ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کو کسی نے معطل یا ڈسمس کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ویسٹ زون کی پولیس کی نظر میں جو ہے یہ ہیڈ کانسٹیبل نیازی، کانسٹیبل جو ہے وہ عمیر خان اور ان کا انسپکٹر بشیر جو ہے وہ ملزم نہیں بلکہ ہیرو ہیں۔ وہ ابھی تک جو ہے نادر مکسی کے قتل کو قتل نہیں بلکہ اسے ایک کامیاب ترین پولیس مقابلہ ہی ظاہر سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اب تک جو ہے ان تینوں ملزموں کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی کرنے کی زحمت یا ضرورت گوارا نہیں کی، حالانکہ واقعات اور حالات سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے ہاتھوں جو ہے وہ ایک بے گناہ نادر مکسی کا قتل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہے کوئی بھی کارروائی اس وقت تک نہیں کر رہے۔ اور سونے پہ سہاگا، یہ جو اتنی بڑی لمبی چوڑی ٹیم جو تشکیل دی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے، ساؤتھ کے ڈی آئی جی جو ہے شرجیل نعیم کھرل کی سربراہی میں، اس ٹیم نے کیا کیا ہے؟ اب تک کوئی ایک بھی چھاپا انہوں نے مارا ہے ہیڈ کانسٹیبل نیازی کی گرفتاری کے لیے؟ کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی۔ جو کارروائیاں کی ہے وہ صرف کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تو تمام تر کارروائیاں کر چکے ہیں کہ 12 دن تک جو ہے ان تینوں کانسٹیبلوں کو انہوں نے غیر قانونی طور پہ اپنے کسٹڈی میں رکھا، اپنا مطلوبہ 164 کا بیان قلم بند کروانے کے غرض سے۔ اس کے سوا اس تفتیشی ٹیم نے اور کیا کیا؟ کون سا انہوں نے پہاڑ کھود دیا؟ کون سا انہوں نے کارنامہ سر انجام دی جس کو میں اس وقت تعریف کروں؟ کیا کیا کہ انہیں میں 21 توپوں کی سلامی دوں صفدر کو؟ کیا اس نے کیا ہے؟ صرف اور صرف جو ہے اس مقدمے کا، اب میں کیا کہوں، جو مخالفین ان کا کہنا ہے نادر مکسی کے گھر والوں کا، وہ رسا کا کہ ہمارے مقدمے کا جو ہے بہت ہی بری طریقے سے جو ہے بیڑا غرق کر دیا ہے اس تفتیشی ٹیم نے۔ بار بار جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو سے جو ہے ہاتھ جوڑ کر التجا کریں کہ خدا کے واسطے جو ہے آپ تفتیشی ٹیم تشکیل دیں۔ اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے وہ خود ایس ایس پی ویسٹ سابقہ جو ہے فاروق رضا کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب قریبی رشتہ دار ہونے کے ناطے وہ کیسے ان کے خلاف جو ہے اپنی ہی ٹیم سے جو ہے تفتیش کرنے کی انہیں اجازت دیں گے؟ اور وہ رینکر ڈی ایس پی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ وہی کرے گا جو ان کو ڈکٹیشن دی جائے گی، اور اسی ڈکٹیشن کے تحت ہی وہ اس قسم کی تفتیش کر رہے ہیں کہ وہ تمام پی ایس پی افسروں کو جو کہ اس تفتیش کے زد میں آ رہے ہیں انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سارا کا سارا ملبہ جو ہے رینکرز پر جو ہے وہ گرانے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن انسپکٹر بشیر جو ہے اس کے تیور کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور وہ جو ہے کسی بھی وقت جو ہے بم کی طرح سے پھٹ سکتا ہے اور سب کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ ہے نادر مکسی قتل کیس کی تازہ ترین صورتحال۔ ایک اور اطلاع یہ ملی ہے کہ انظار عالم جو کہ پیر آباد تھانے کے سابقہ ایس ایچ او تھے، جنہیں جو ہے اس مقدمے کا مرکزی ملزم جو ہے وہ ان تینوں کانسٹیبلوں کے بیان کی روشنی میں جو ہے بنوا لیا گیا ہے، حالانکہ اگر ان کا سی ڈی آر نکالا جائے تو وہ موقع واردات پر نہیں تھے، نہیں اس موبائل میں تھے جس موبائل میں یہ تینوں کانسٹیبل ان کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکہ ان تینوں کانسٹیبلوں کے جو پہلے بیانات تھے اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ موبائل میں نہیں تھے، لیکن اب چونکہ 12 روز تک جو ہے یہ غیر قانونی کسٹڈی میں رہے ڈی ایس پی ملک صفدر کے، تو اس کے بعد جو ہے ان کے بیانوں میں جو ہے انقلابی تبدیلی آ گئی،
کیوں آ گئی وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس قتل کیس کو اپنے مرضی سے جو ہے اس کی تفتیش موڑی جا رہی ہے، ادھر ادھر کی جا رہی ہے۔ میں پھر یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم نے جس خون کو مقتل گاہ میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل گاہ میں دبانا چاہا وہ آج وہ کوچہ بازار میں آ نکلا ہے۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ تم کچھ بھی کر لو یہ نہیں دبے گا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تو یہ خون ہے، یہ اپنا رنگ ہر حال میں دکھائے گا۔ میں پہلے پروگرام سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ نادر مکسی قتل کیس سندھ پولیس میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ میں اپنی بات پر آج بھی قائم ہوں اور یہ ہو کے رہے گا۔ آپ جتنی چاہے تفتیش جو ہے وہ اپنی مرضی سے کروا لیں، یہ تفتیش اسی رخ پر جائے گی جو کہ حقائق کے عین مطابق ہوگی۔ تمہارے بنائی ہوئی تفتیش جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گی۔ عدالت میں جو ہے اس کو ایک ہی پیشی میں جو ہے بلڈوز کر دیا جائے گا کہ یہ تفتیش نہیں، تفتیش کے نام پہ جو ہے مذاق ہے، یعنی کہ واقعاتی شہادت کچھ ہیں اور آپ کی تفتیش کسی اور رخ پر جا رہی ہے۔ انظار عالم کی سالی جو ہے وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور ان کا جو ہے ہسپتال میں انتقال ہو چکا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے برادر نسبتی انظار عالم کو جو ہے پولیس نے جو ہے انہی کے اپنے پیٹی بند بھائیوں نے، ان کے اپنے اعلیٰ افسروں نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ بے گناہ ہیں اس کے باوجود نادر مکسی قتل کیس کا مرکزی ملزم بنا لیا، جس کے صدمہ وہ برداشت نہ کر سکی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب اس کی موت کا ذمہ وار کس کو ٹھہرایا جائے؟ ڈی ایس پی ملک صفدر کو ٹھہرایا جائے یا اس پوری کی پوری تفتیشی ٹیم کو ٹھہرایا جائے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو نادر مکسی قتل کیس ہے یہ پولیس میں خانہ جنگی کا باعث بنے گا اور بننے جا رہا ہے۔ رینکرز اور پی ایس پی میں دوریاں جو ہے اس کیس کی وجہ سے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے قبل جو ہے مقدس حیدر ایک پی ایس پی افسر تھے، ان کی وجہ سے جو ہے انظار عالم کے قتل میں 6 بے گناہ پولیس اہلکار، وہ بھی سب کے سب رینکر ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ پھانسی گھاٹ میں ہیں۔ انہیں پھانسی گھاٹ تک پہنچانے کا ذمہ وار بھی کوئی اور نہیں، اسی طرح کی ایک تفتیشی کارروائی کے نتیجے میں ایک پی ایس پی افسر کو اس قتل کیس سے بچانے کے لیے قربانی کا بکرا جو ہے ان 6 رینکر پولیس اہلکاروں کو بنایا گیا، اور اب وہی ریپیٹ ہو رہا ہے اس نادر مکسی قتل کیس میں بھی۔ پی ایس پی افسروں کو جو ہے اس قتل کیس سے بچانے کے لیے ان کا ملبہ جو ہے رینکرز کے سر گرانے کی کوشش کی جا رہی، جس کا زندہ ثبوت جو ہے انسپکٹر بشیر کی اس وقت گرفتاری ہے۔ انسپکٹر بشیر نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کے احکامات سے سب کچھ ہوا ہے، موقع پر موجود تھے، لیکن ان سے کروایا کس نے؟ خود ویسٹ زون کے سابقہ ایس ایس پی جب لڑ پڑے تھے ساؤتھ ڈی آئی جی کے دفتر میں اپنے ہی سابقہ ڈی آئی جی ویسٹ سے، تو انہوں نے کیوں کہا تھا کہ میں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گا، دوسروں کا ملبہ مجھ پہ گرانے کی کوشش کی تو میں سب کچھ اگل دوں گا۔ آپس میں تو پی ایس پی افسر پھر بغلگیر ہو گئے، کیونکہ دونوں ایک ہی کھاتے کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپس میں لڑنے سے بہتر ہے کہ ملبہ نچلے عملے پر پھینکو، اپنے مزاروں پر پھینکو، یعنی رینکرز پر پھینکو، کیڑے مکوڑوں پر پھینکو۔ یہ حال ہے اس نادر مکسی قتل کیس کو لے کر۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ مخاطب کر رہا ہوں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کو، جب آپ سب کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ بھئی ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے اس کا رشتہ دار ہے، کیا نام ہے، یہ پولیس ذرائع کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود نادر مکسی کے جو ورثاء ان کا کہنا ہے کہ وہ رشتہ دار آپس میں ہیں۔ ایک رشتہ دار جب ہے تو انہیں تو خود ہی اس تفتیشی ٹیم کو ہیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا،
خود ہی رضاکارانہ طور پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں جس کے خلاف تفتیش کی جا رہی ہے وہ میرا قریبی رشتہ دار ہے اور میں اپنے کام سے انصاف نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اس تفتیشی ٹیم کو ہیٹ کیا اور اب تک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری تفتیشی ٹیم جو ہے اس وقت سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ خود اس کے دوسرے جو 2 ممبر ہیں، عرفان بہادر اور خود ویس ڈسٹرکٹ کے جو انویسٹیگیشن کے جو ایس پی ہے راؤ اسلم، ان کے اور خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ عرفان بہادر جو ہے وہ خود بلاول ہاؤس کے جو ہے جلال کے پیرول پر ہیں، اور خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی وہ بھی جلال کے پیرول پر ہیں، دونوں کی ڈوریاں ایک ہی بندے کے ہاتھ میں ہیں، تو کیسے اس کے خلاف جا سکتا ہے؟ اور ویسٹ زون کا جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کا جو ایس ایس پی جو ہیں کیا نام ہے انویسٹیگیشن کے، وہ اب تک جو ہے وہ ناصر آفتاب کے انڈر میں، تو کیسے اس کے خلاف کارروائی کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتے۔ یہ پوری کی پوری تفتیشی ٹیم آپ کی کویسچن مارک ہو چکی ہے۔ اب ان کی جو تفتیش ہے اس سے کون مطمئن ہوگا، کون اندھا کہے گا کہ یہ تفتیش جو ہے کتنی شفاف ہے اور کتنے حقائق پر مبنی ہے؟ اس کو تو اس تفتیشی ٹیم سے تو تفتیش کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کا رزلٹ نہیں ہوگا۔ یہ رزلٹ سوائے جو ہے پی ایس پی افسروں کو بچانے کے اور کوئی کام نہیں کرے گا، رینکرز کو قربانی کا بکرا بنانے کے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یا تو اس تفتیشی ٹیم کو آپ کلوز کر دیں، ختم کر دیں، بلڈوز کر دیں، سب کو گرفتار کر دیں، رینکرز کو ان کو جیل بھجوا دیں، پھانسی پر چڑھا دیں، معاملہ ہی ختم کر دیں۔ جب آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو، جب آپ نے انصاف کا خون کرنا ہے تو پھر اس تفتیش کے نام پر تفتیش کا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ نادر مقصی قتل کیس جو ہے یہ سندھ پولیس میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، اور یہ تاریخ رقم ہو کے رہے گا۔ کوئی نہیں بچ پائے گا اس قتل کیس سے۔ میں کہہ رہا ہوں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں بچ پائے گا اس قتل کیس سے۔ انسانی خون ہوا ہے اور خون کبھی رہے گا نہیں جاتا۔ بہتر یہ ہے کہ جاوید عالم اوڈو صاحب، تمام صورتحال آپ کے علم میں آ چکی، اور اگر اب بھی اس پر آپ آنکھ بند کریں گے تو پھر سوالات آپ پر بھی اٹھیں گے، انگلیاں آپ کی طرف بھی جائیں گی کہ آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی۔ خاموشی کے 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں جس پر میں بات کرنے کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات کرتا چلوں، میں بھول گیا ہوں اس سے، کہ اگر سی ڈی آر نکالتے ہیں آپ کس کا، ہیڈ کانسٹیبل نیازی کا، جو کہ مرکزی ملزم ہے جس نے 3 گولیاں چلائی تھی نادر مقصی پر، اس قتل کی واردات کے بعد ٹیلی فون کرتا ہے اپنے ایس ایچ او کو، بات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر اس کا سی ڈی آر نکالا جائے، مچھر کالونی میں رہتا ہے، اس رات اپنے گھر نہیں گیا۔ نادر مقصی کو قتل کرنے کے بعد سی ڈی آر بتاتا ہے کہ وہ سیدھا میاں قوالی کالونی میں جاتے ہیں، ارتضیٰ خان نیازی کے گھر۔ 4 5 6 گھنٹے تک ان کے سی ڈی آر سے وہاں پتہ چلتا، اس کے بعد ٹیلی فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور جو تاحال ڈسکنیکٹ ہے۔ اب کڑیاں آپس میں ملائیں کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ اب جو اگلی خبر کی طرف ہم جا رہے ہیں، اچھا اس میں ایک اور بات، سفید گاڑی کا ذکر آ چکا ہے کہ سفید گاڑی استعمال ہوئی ہے اغوا کی واردات میں، یعنی نادر مقصی کو سفید گاڑی میں لایا گیا تھا۔ سفید گاڑی جس پولیس افسر کی ملکیت بتائی جاتی ہے، کیا انہیں ڈی ایس پی موصوف ملک صفدر نے شامل تفتیش کیا، یا پچھلے پروگراموں میں جو میں نے الزامات لگائے تھے خود پولیس کے ذرائع کے مطابق کہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے جو ہے اس ڈی ایس پی نے جو ہے خود کلا کوٹ میں جو ہے ملک صفدر کے گھر پہنچا دیے تھے، صرف یہ درخواست کی تھی کہ خدارا سفید رنگ کی گاڑی کا ذکر آپ اپنی تفتیش میں نہ کریں، لیکن تفتیش میں اس کے باوجود ان تینوں کانسٹیبلوں کے 164 کے بیان میں جو ہے اس سفید گاڑی کا ذکر آ چکا ہے۔ وہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ڈی ایس پی نے بوردی درست جو ہے ملک صفدر کے کمرے میں جا کر ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر روتے ہوئے معافی مانگی تھی کہ ابھی پرموٹ میں، خدا کے واسطے جو ہے وہ انہیں جو ہے
اس کیس میں ملوث نہ کرے، ان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی گاڑی استعمال ہو گئی ہے ان کی مرضی کے خلاف، بشیر نے جان بوجھ کے ان کی گاڑی استعمال کی، اس قسم کے۔ تو کیا اب ملک صفدر ان الزامات کا جواب دیں گے؟ کیا انہوں نے 3 لاکھ روپے لے کر جو ہے اپنی قلم کا رخ کسی اور جانے موڑ دیا ہے؟ اس کا بھی جواب وہ دے تو معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب 2-3 پوسٹنگ ہیں، بڑی اہم پوسٹنگ ہوئی ہیں۔ یہ ایک تو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن لیاقت آباد زون 2 میں جو ہے ذل ہما خاتون ڈی ایس پی، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ ایک اور خاتون ڈی ایس پی لبنہ ٹیوانا کی خاص طور سے خدمات مانگی گئی ہے۔ لبنہ ٹیوانا ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے کراچی پولیس کا، ایس ایچ او وومن بھی رہی ہے، اچھے کارکردگی کا مظاہرہ ماضی میں کرتی چلی آ رہی ہیں، اور ایف آئی اے میں بھی انہوں نے بہت ہی اچھے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اور لیکن اب جو ان کی پوسٹنگ ہوئی یہ بہت ہی ایک معنی خیز اور اچھی پوسٹنگ ہے۔ لگتا ہے کہ اس نے کوئی بہت ہی اہم کام کے لیے جو ہے وہ ان کی خدمات جو ہے یہاں پر حاصل کروائی گئی ہے، اس خاص طور سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو سے۔ اب منگو پیر کا جو ڈی ایس پی ہیں جن کا ٹرانسفر کر دیا گیا تصدق وارث شیخ، ان کا بھی جھگڑا جو ہے وہ قابل احترام پیریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر سے ہو چکا ہے، اسی نادر مقصی قتل کیس کے حوالے سے، جب انہوں نے بلا سوچے سمجھے ان پر الزام لگایا کہ آپ کی موبائل میں جو ہے یعنی مقصی پاڑا سے 2 سگے بھائیوں جو ہے کاشف اور شعیب کو اغوا کر کے لے جایا گیا اور ان سے 4 لاکھ روپے چھینے گئے، جس پر کہتے ہیں کہ تصدق وارث ان سے جھگڑ پڑے، گالم گلوچ ہوئی کہ آپ منہ سنبھال کر بات کریں، جب آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ الزامات نہ لگائیں۔ وہ موبائل میری نہیں تھی، وہ موبائل جو ہے آپ کے چہیتے، آپ کے لاڈلے انسپکٹر بشیر کی تھی، کارروائی کرنی تو ان کے خلاف کر کے بڑی تو میں ہوئی، بعد میں جو ہے بیچ بچاؤ کر کے انہیں دست گریباں ہونے سے بچا لیا تھا۔ آج معلوم ہوا ہے کہ تصدق وارث کو جو ہے منگو پیر سب ڈویژن سے ان کو ٹرانسفر کر کے جو ہے بن قاسم میں ان کی پوسٹنگ کر دی، اور وہاں سے جو ہے نظر محمد دریشک کو جو ہے وہ ان کی جگہ منگو پیر کا جو ہے وہ ایس ڈی پی او بنا دیا گیا۔ اب ایک اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ منگو پیر تھانے کے لیے جو ہے 2 کروڑ پتی پولیس افسران جو ہے غلام حسین کورائی اور دوسرے جو ہے بشیر ودو جو ہے وہ میدان میں کود پڑے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 5 سے 10 کروڑ کی انہوں نے جو ہے آفر کی ہے، اور ان کی آفر جو ہے کسی جگہ قبول ہو بھی چکی ہے، اور کہتے ہیں 10 کروڑ روپے رشوت کے عوض جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا جو ہے 1-2 دن میں جو ہے منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او کی حیثیت سے آرڈر جاری کر دیا جائے گا۔ اب یہ 10 کروڑ جو ہے آیا ڈسٹرکٹ کے لیول پر لیے جا رہے ہیں، زون کے لیول پر لیے جا رہے ہیں، یا کہ پھر اس سے اوپر کے لیول پر لیے جا رہے ہیں، یا پھر جو ہے خود جو زمینوں کے معاملات کو دیکھنے والی جو بڑی ایجنسی ہے یعنی سسٹم نیٹ ورک کے جو روئے رواں ہیں اے جی مجید اینڈ کمپنی سے ان کی بات ہو چکی ہے، یا پھر علی حسن بروئی اینڈ کمپنی سے کس سے بات ہو چکی ہے، لیکن خیر ایس ایچ او کا آرڈر تو ہے وہ پولیس سے کرے گی، ڈسٹرکٹ سطح پر ہوگی یا زونل سطح پر ہوگی، یا پھر ایڈیشنل کراچی آئی جی کراچی کے دفتر سے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ان کا آرڈر ہونے جا رہا ہے، آج یا کل میں ان کا آرڈر ہو جائے گا۔ ایک جنسی درندہ جو ہے وہ پکڑا گیا تھا پچھلے دنوں پاک کالونی تھانے سے، گرفتار ہو جاتے ہیں، ان سے بہت کچھ مواد نکلتا ہے، اور لڑکیوں کی ننگی ویڈیو انہوں نے بنوائی ہے، بلیک میل کرتے ہیں، ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ لیکن مبینہ طور پر جو ہے کہتے ہیں ڈی ایس پی نے جو ہے وہاں پر کوئی 15 سے 25 لاکھ روپے میں معاملہ طے ہونے کے بعد ایک انتہائی ایک سنگل ٹائپ کا جو ہے یعنی بے ضرر سا مقدمہ اس پر درج کیا ہے، اور درج ہونے کے بعد ان کی رہائی بھی عمل میں لائی جا چکی ہے اور وہ فرار بھی ہو گئے۔ اب اس کی جو ہے وہ
ویسٹ زون کے ڈی آئی جی کو چاہیے یا پھر ایڈیشنل آئی جی کو چاہیے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرے کہ ایک بہت ہی خطرناک جنسی درندہ پکڑا جا چکا تھا۔ ایس ایچ او پاک کالونی ملک اشفاق نے انتہائی محنت سے تو گرفتار کر لیا، لیکن ان کے بڑے افسروں نے جو مبین طور پر 25 سے 30 لاکھ روپے لے کے اس کو کیس جو ہے بالکل ہلکا ہاتھ رکھ کر جو ہے ایک طریقے سے اسے قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی اور اسے فرار کروا دیا۔ حالانکہ تمام تر شواہد جو ہے وہ برآمد ہو چکے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جس لڑکی نے مقدمہ درج کرایا تھا ان میں راضی نامہ ہو گیا۔ راضی نامہ اگر ہو بھی گیا تو راضی نامہ کروانے میں بھی جو ہے خود پولیس ہی کا ہاتھ، کہ پولیس ہی نے راضی نامہ کروا کر جو ہے اتنے بڑے اسکینڈل کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی ہے، محض اپنی مٹھی گرم ہونے کے نتیجے میں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔